ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں واو مدہ۔ واو مدہ اس واو کو کہا جاتا ہے جس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو مدہ ہوتا کب ہے؟ واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ آپ کو اس سے پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر آپ چھوٹا سا دال جیسا نشان دیکھیں گے تو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو ساکن حرف کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم یا مدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جو ہمارے دوست نئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش رہے گی کہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یا مدہ کا لنک، آپ اس پر کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ وہاں پہ جزم کے بارے میں جو قاعدے سکھائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور پھر واو مدہ سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوگا تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ لیجئے حمزہ واو پیش او لکھا ہوا ہے، با واو پیش بو لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اسی لیے ہم اس کو واو مدہ کہیں گے۔ کچھ چیزیں جو اس سے پہلے میں عرض نہیں کر پایا ہوں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ جو واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، یہ جو تین ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے مد اصلی؟ کیونکہ یہ نیچرل مد ہیں، ان کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مد آپ انشاءاللہ الرحمن آگے پڑھیں گے، ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیے، ہمارے اسباق کو دیکھتے رہیے، ان مدوں کو کہا جاتا ہے مد فرعی، ان کے لیے ریزنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، انہیں حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے اور مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے، آگے پہنچ جائیں گے، مد کی قسمیں جب ہم پڑھیں گے اس وقت میں آپ کو یہ چیز یاد دلاؤں گا کہ مد اصلی کیا کیا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھ چکے ہیں آپ، لیکن مد فرعی اس وقت آپ کو میں سمجھا دوں گا اور فرق آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مد اصلی میں کیا فرق ہے اور مد فرعی میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم یوجولی جو پڑھتے ہی ہیں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہجے اور اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ روانی۔ تو آپ دیکھ لیجئے، حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، ح واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو،
نون واو پیش نو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او اور یا واو پیش یو۔ اس کو ہجے کہا جاتا ہے، یعنی سپیلنگ کے ساتھ پڑھنا۔ غور کیجئے آپ کہ ہر جگہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ اب روانی پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، تو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ مشق پہ آپ دھیان دیجئے، مشق ہوتی ہے اسی لیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ مشق مینز ایکسرسائز۔ قرآن پاک میں جو ہمیں بڑے دیکھتے ہیں، جو آلریڈی قرآن سیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب انہیں پہچان ہونی چاہیے کہ حرکت کہاں کہاں پہ ہوتی ہے، حرکت کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ایسے حرکات کے بعد جو ہم حروف مدہ ڈسکس کر رہے ہیں، حروف مدہ کی پہچان بھی اب آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ضرور حروف مدہ کو دیکھیں اور ان کو پہچانیں، کیونکہ آگے چل کر یہ آپ کو بہت کام آنے والے ہیں۔ تو پڑھیے، نون واو پیش نو، ح پیش حو، نوح، طا واو پیش طو، را پیش رو، طور، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو۔ اگلی لائن پہ چلتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ح یا زیر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارونو، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارونو، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، نون زبر نا، داخرون، سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طا واو پیش تو، باسی طو، نون زبر نا، باسی طون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، راجعون۔ اب روانی پڑھتے ہیں۔ نوح، طور، توبو، نور، قالو، یوحی، یقوم، تکون۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہارون،
قارون داخرون خا کو پر پڑھیں گے داخرون سبقون باسطون راجعون۔ تھوڑا سا میں ہوم ورک آپ کو دیتا ہوں آج۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان تینوں کی آپ اب پریکٹس کر لیجئے اور برابر ویسے ہی پریکٹس کر لیجئے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یا جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو سکھایا۔ جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای اور حمزہ واو پیش او، یہ تین چیزیں ہو گئی، ان تینوں چیزوں کی آپ پریکٹس کر لیجئے۔ آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، برابر یا، ی اور یو تک۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا آگے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تجوید میں جسے کہا جاتا ہے اجرا۔ اجرا کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی قواعد آپ نے پڑھے ہیں وہ قواعد آپ دہرائی۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ابھی تک 7 حروف کے مخارج آپ کو سکھائے گئے ہیں، حرکات آپ کو سکھائی گئی ہیں، اور ایسے آپ کو سکھایا گیا حروف مدہ۔ اگر کسی جگہ جیسے آپ آج کے ہم مثال لے لیں گے، جہاں پڑھیں گے نوح، تو آپ بولیں گے نون کے اوپر پیش ہیں، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پھر آپ بولیں گے واو کے بارے میں کہ واو کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے نون واو پیش نو۔ واو کے اوپر جزم ہے، یا ایسے کہہ سکتے ہیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اس کو واو مدہ کہیں گے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس علم کو تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بولنے کو اجرا کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے حرکات اور حروف مدہ کا اجرا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری اتنی ہی گزارش رہے گی، اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 1 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔